ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں میرے ساتھ اور آغا عبدالغفار صاحب کے ساتھ, اور آج ہماری گیسٹ ہیں حنا دلپذیر. جی آغا صاحب, آپ کچھ بڑی اچھی بات پوچھنے والے ہیں. نہیں, میں پوچھنے والا تھا کہ بہت ساری مصروفیات میں یہ جو ہمارے ایک چھوٹے سے ادارے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں, کیسے کرتی ہیں؟ نہیں, خیر وقت تو نکالنا پڑتا ہے, اور وقت کی تقسیم بہتر طور پر کرنا یہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور میں بچپن سے ہی پریکٹس کرتی چلی آ رہی ہوں کہ میں وقت کی تقسیم صحیح رکھوں. رمضانوں میں ذرا زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے, یہ وہ مہینہ ہے جہاں ایک ایک نیکی کا بدلہ پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے دیتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں عام طور پہ کام کرتی ہوں ان کا ریشو بڑھا دوں. یعنی جیسے ثواب ڈائلیسس کے لیے میں ایکٹیو ان کے لیے کام کرتی ہوں, اور یہ اتنا اچھا اوتھینٹک ادارہ ہے کہ پہلے میں نے خود جا کے سب کچھ دیکھا اور مجھے لگا کہ واقعی یہ لوگ, انہوں نے اپنی زندگیوں کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پر, جو آپ بھی بہت اس میں ایکٹیو ممبر ہیں, اور انشاءاللہ ان دا کمنگ فیوچر میں بہت اس کے لیے کوشاں ہوں کہ ثواب ڈائلیسس کے لیے کوئی بہت بڑی سی ایسی کام کیا جائے جس سے ان کو منتھلی اچھی انکم ملتی رہے, تاکہ وہ ڈائلیسس جو وہاں ہوتے ہیں, 1200 روپے کا ایک ڈائلیسس ہوتا ہے, جو لوگ دے سکتے ہیں ان سے چارج کیا جاتا ہے, اور جو لوگ نہیں دے سکتے ان کا پھر وہ فری آف کاسٹ ڈائلیسس ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے حصے میں یہ نیکی لکھ جائیں, جس کا ثواب کہیں زیادہ ہوگا. کہ ایک فی ڈائلیسس 1200 روپے ہوتے ہیں, وہ آپ ثواب ڈائلیسس میں جمع کروا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہے کسی کو, جتنی بھی نیکی کما سکتے ہیں, یہ ہم دوسروں کے لیے نہیں کرتے, یہ اصل میں ہم نے اپنے حساب میں لکھوانی ہوتی ہیں ساری چیزیں, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور کہیں بھی کسی نے کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو پیسے دینے ہیں کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر وہ یوٹیلائز ہو سکیں اچھی طرح, تو آنکھ بند کر کے ثواب ڈائلیسس کو وہ پیسے دے دیجئے, میں ذمہ دار ہوں. اچھا جی, ایک کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں عارج فاطمہ. جی عارج فاطمہ, کیا کہیں گی؟ میں کے بعد آگے. جی بیٹے, میں حنا آنٹی سے بات کرنا چاہتی ہوں. کیجئے کیجئے. حنا جی سے بات کریں گی, کہیے کون سا کیمرہ ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے, کیا حال ہے؟ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ مجھے آپ کے بلبلے والا ڈرامہ بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ بیٹے. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6. اور روزے رکھ رہی ہیں؟ جی. اچھا, سارے رکھے؟ ہاں, ابھی تک میں نے سارے رکھے ہیں. شاباش. اور اس کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں؟ جی بالکل. جو لوگ روزے رکھ لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو وہ روزہ نہیں گنا جاتا, فاقہ ہوتا ہے. تو اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو یہ تحفہ دینا بہت ضروری ہے ساری نمازوں کے ساتھ. جی. اور میری بہت ساری دعائیں تمہارے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا جی, اچھا یہ تو ہم بات کرتے تھے ثواب ڈائلیسس کی. اس کے علاوہ مجھے بتائیں, اس کو تو آپ نے ابھی جوائن کیا ہے کچھ عرصہ پہلے, لیکن سب سے پہلا کیا کانسیپٹ تھا ثواب یا نیکی کرنا کسی کے ساتھ, یا جو چیریٹی جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, پہلا کانسیپٹ کیا یاد ہے؟ میں نے ہاں پہلی بات جو یاد ہو کہ کیا نیکی کیا ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے ہمیشہ اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ سے لوگوں کی مدد, جب میں اپنے والد کی جیب کے برابر تھی تب میں یوں دیکھتی تھی, تو میں نے دیکھتی تھی کہ ایک ہاتھ نے پیسے نکال کے دوسرے ہاتھ میں دیے اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ بتاؤں کہ ہم لوگ دبئی میں رہتے تھے, تو ایک شخص آ کے میرے والد کے ہاتھ چومنے لگا. تو وہ کہنے لگا کہ اس میں سے اترا, وہ بہت بڑی سی گاڑی سے اترا اور وہ ہاتھ چومنے لگا. تو وہ کہنے لگے کہ کس لیے؟ میرے والد نے پوچھا کہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بھوکا تھا اور آپ نے میری 50 درہم کی مدد کی تھی, تو میں نے اس میں سے 25 درہم کی لاٹری سے وہ ٹکٹ لیا تھا, گاڑی کوئی تھا, اور 25 درہم کا کھانا کھایا تھا.
تو وہ 25 اس وقت میرا پیٹ بھی بھر گیا تھا اور وہ گاڑی میری نکل آئی تھی جس کو میں نے بیچ کے پھر کاروبار کیا اور یہ بلڈنگ میری ہے اب اور یہ سب آپ کی وجہ سے. تو ایسے کئی لوگ ہمارے گھر آتے تھے. اور مجھے یہ بھی بڑی اچھی طرح اپنے والد کی بات یاد ہے کہ کوئی بھی شخص, وہ ہماری امی سے کہتے تھے, کوئی بھی شخص آئے تو بغیر کھانا کھائے اسے جانے مت دینا. تو ہمارے گھر سے ہمیشہ لوگ کھانا کھا کے جاتے تھے. ہمیشہ میں نے اپنے گھر کے دسترخوان کو بہت دراز دیکھا ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سا سال تھا وہ عمر کا جب سے یہ ہم اپنے والدین کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جتنا بڑا کینوس ہوتا جائے گا اتنا بڑا انسان دستر بھی اور بڑا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی گفتگو جاری رہے گی. میں بھی ذرا رمضان کا دستر بڑھانے کی آپ نے کوشش کہا کروں. کہ کہیں پوچھ نہ لیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے تو میں فٹافٹ جو ہے وہ افطاری بنا لوں. نہیں, میں تو بعد میں ایک اور سوال کرنے والا ہوں لیکن وہ آف ایئر کروں گا, آن ایئر نہیں کروں گا کہ اب بھی دسترخوان بڑا ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ. اچھا, آج آپ بنائیں گے مکس بند گوبھی آلو کے پکوڑے. جی, مکس بند گوبھی. بند گوبھی کو ملا کے پڑھیے گا ورنہ بند گوبھی ہو جائے گا. ہاں, ہو سکتا ہے کہ بند الگ لے لیں لوگ اور گوبھی الگ لے لیں. جی, لیکن شکر ہے کہ گوبھی کے ساتھ پھول یا بند لگانا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ورنہ لوگ کالی فلاور لے لیں گے بجائے کیبج کے. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ہنا, ماشاءاللہ بیٹا آپ کا اب تو کافی بڑا ہو گیا ہے. الحمدللہ. اس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ بڑا خوشگوار, اور بہت کچھ عرصے تو بہت ناراض رہے مجھ سے. اچھا. اور مطلب یہ کہ ایک آپ کو پتہ ہے ریجڈنس ہوتی ہے اسپیشلی جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اب تو وہ اتنا پیارا بچہ ہے, اتنا اچھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ابا گھر میں ہوں. وہ بہت چاروں طرف سے بڑی حفاظت میں رکھنے والے اور بہت ہی کبھی کبھی ڈانٹ بھی بہت کھاتے ہیں, اپنی اماں سے ڈانٹ بہت جی وہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب وہ شاید میچور ہو گیا ہے اور چیزوں کو, حالات کو بہتر طور پر سمجھنے لگا ہے. اور میرے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتے چلوں کہ مجھے گاڑی خریدنی تھی. تو میں نے کہیں ذکر کیا تو مجھے بینک والوں نے کاغذات بھیج دیے اور انہوں نے کہا کہ منتھلی اتنی سسٹم ہوگا اور اتنے آپ کو اس کا قسطیں دینی ہوں گی اور گاڑی آپ اٹھا لیں فوراً. تو میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو گاڑی خرید لوں گی فوراً. اور میری کمرے کی ٹیبل پہ وہ کاغذات رکھے تھے, اتنے میں میرا بیٹا آیا. اب وہ بچہ جو ہے اس کی عمر ہے 17 سال, اور 17 سال کی عمر کے لڑکے کو نئی گاڑی بہت فیسینیٹ کرتی ہے. مگر میرے بیٹے نے بینک کے پیپرز دیکھے اور کہے, اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ آپ بینک لون پہ گاڑی لینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو بولے نہیں سوری, آپ کو نہیں پتا, یہ سود جو ہے نا یہ نہ آپ کو سوٹ کرتا ہے نہ مجھے سوٹ کرتا ہے, تو یہ آپ پلیز منع کر دیں ان کو. پھر ایسا ہوا کہ میں نے اللہ سے دعا کی, پھر میں نے کیش پیمنٹ پہ گاڑی لی. اور بیٹے نے میرے اس وقت جب مجھے روکا تھا تو مجھے اللہ کا میں نے بڑا شکر ادا کیا کہ حرام اور حلال رزق کا جو فرق ماں باپ ساری زندگی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا, وہ میرے بیٹے نے بہت کم عمر میں سیکھ لیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے, بہت بڑی. اور کوئی بھی چیز اسے چاہیے ہو اگر وہ میرے پرس کے اندر رکھی ہے, تو یہ نہیں کہ میں ماں ہوں تو میرا پرس کھول کے اٹھا لے گا, وہ نہیں. وہ میرے اٹھنے کا جاگنے کا انتظار کرتا ہے, پھر وہ مجھ سے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس میں سے دے دیں. اب دے دیں, اب آپ کا ویٹ کر